خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ سندھ پاکستان کے دو لیڈرز جن کا ذکر میں سمجھتا ہوں کرنا چاہیے، ان کی کنٹریبیوشن بھی، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ جی ایم سید جو ہیں، جو سندھ نیشنلزم کے فادر گنے جاتے ہیں، ان کا ایک خاص مقام رہا ہے سندھ کی سیاست میں، اور وہ کافی دیر تک زندہ بھی رہے۔ ان کی رائٹنگز بھی ہمارے سامنے ہیں، ان میں جو ٹرانسفارمیشن آئے وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ ایک اور سندھ کے لیڈر جو میں سمجھتا ہوں اس دور میں سب سے زیادہ روشن خیال، سب سے زیادہ سیاست میں ایک انکلوسیو ورلڈ ویو لے کے چلے تھے، لیکن ان کو موقع زندگی نے زیادہ نہیں دیا۔ میرا ذکر اس وقت میرے خیال میں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ ہیں اللہ بخش سمرو۔ ان کو 1943 میں قتل کر دیا گیا، اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اس لیے وہ سندھ کی تقسیم سے پہلے سیاست کا ان کے بغیر سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ویژن لے کے آئے تھے، اور اگر وہ زندہ رہتے تو کیا سندھ کی پالیٹکس کا ڈائریکشن کیا بنتا۔ لیکن جی ایم سید جو ہیں، ان میں جو ٹرانسفارمیشن آئی ہیں وہ ذرا آپ سن لیں۔ لوگ کہتے ہیں جی گاندھی جی بھی تو ایک زمانے میں انگریزوں کو سپورٹ کرتے تھے، اور بعد میں وہ یہ فریڈم موومنٹ کے سب سے بڑے لیڈر بنے۔ تو میں کہتا ہوں یار، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی آنا جو ہے، یہ اپنی جگہ ایک ان کی سٹرینتھ ہے۔ دیکھیں، اب سندھ کے اندر میں وہاں رہ کے بھی آیا ہوں، لوگوں کو ملا بھی ہوں اکراس دا بورڈ۔ وہاں کی جو اردو سپیکنگ ایلیٹ ہے، ہاں، یو پی سے زیادہ تر جن کا تعلق ہے، ان کے خاندان ابھی بھی وہاں ہیں۔ ان کی نفاست، ان کی کلچرل سوفسٹیکیشن آج بھی اتنی قائم ہے، اور بیٹھک ان کے ساتھ ہونا، ملنا جو ہے، اس کی ایک اپنی کشش ہے۔ سندھیوں کے اندر ایک اپنی اپروچ ہے جس کو بھی میں نے بہت انجوائے کیا۔ اور جی ایم سید سے اگر ہم شروع کریں تو یہ یو پی سے مسلم لیگ کا آغاز ہوا، اور یہ جو سیپریٹسٹ ٹرینڈ ہے مسلمانوں میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ یو پی کے اندر، نارتھ انڈیا کے اردو سپیکنگ جو ہیں اشرافیہ، جن کے بزرگ افغانستان سے، ایران سے، ترکی سے، عربیہ سے آئے، ہاں جی، وہ بعد میں ہندوستان کا حصہ ہو گئے، ایک دور میں مانا جاتا ہے، ماننا چاہیے۔ بہت نفیس اردو بولتے ہیں، جواب ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پہ کنونشنلی، یعنی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی ڈیمانڈ اور یہ سیپریٹزم جو ہے، اس کی بنیاد جو ہے وہ یو پی سے ہے۔ اور ایک حد تک یہ بات صحیح بھی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کی جو ڈسکشن ہے، لیکن وہ صرف ایک کچھ آئیڈیولوگس کے اندر یہ باتیں ہوتی تھی، باقی جو اشرافیہ یہ تو انگریزوں کے ساتھ رہی مسلم لیگ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ پھر پارٹیشن ہوئی، زیادہ تر یہاں آ گئے، کچھ وہاں بھی رہ گئے، کئی خاندان اب بھی بٹے ہوئے ہیں دونوں جگہ پہ۔
لیکن پیر علی محمد راشدی، ان کی ایک کتاب ہے سندھی میں جس کا پورا ٹیکسٹ آپ اردو میں سن سکتے ہیں، اور میں نے وہ کلوزلی فالو کیا ہے. 4 گھنٹے سے زیادہ لمبی وہ ہے، کیا کہتے ہیں، آڈیو ٹیپ. وہ مل جائے گی آپ کو اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں تو. اس کے اندر اور پیر علی محمد راشدی اور جی ایم سید ہمیشہ بہت کلوز سیاست انہوں نے کی، تقریباً ہر موقع پہ، خاص طور پہ ہندوستان کی تقسیم سے پہلے. تو علی محمد راشدی کا کہنا ہے کہ یہ مسلم لیگ پاکستان کی ڈیمانڈ تو کر ہی نہیں تھی رہی، یا کرنے میں ان کو سمجھ نہیں تھی آ رہی کیسے آرگیومنٹ بنائی جائے. یہ تو ہم نے، یعنی جی ایم سید نے، پیر علی محمد راشدی اور ان کے وہ جو گروپ ہے، انہوں نے سکھر میں مسجد بندر کے ایشو کے اوپر جو وہاں پہ کمیونل رائٹس ہوئے، اور علی محمد راشدی کہتے ہیں کہ سکھر کے ہم نے اتنے ہندو مارے کہ آخر میں صرف 90 رہ گئے تھے. یہ آپ سن، یہ میں آنے والی کتاب میں اس پہ پوری ڈسکشن کروں گا. تو وہاں سے وائلنس کا استعمال جو ہے پاکستان کو اچیو کرنے کے لیے ایکچولی شروع ہوا. اکثر ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ جو میری اپنی سوچ آج تک رہی ہے، اور وہ اپنی جگہ درست ہے کیونکہ یہ ایک کونے میں ہو رہی تھی، لیکن اس کا بھی ڈائمینشن ہم کو انکلوڈ کرنا پڑے گا میری آنے والی کتاب جو ہے پارٹیشن کنٹروورسیز میں. ہاں جی. علی محمد راشدی سیز کہ ہم نے مل کے وہاں پہ جو وائلنس کی اور ہندو مسلم لارج اسکیل پہ خون بہا، اس کے بعد مسلم لیگ پہ پریشر ہوا، اور پھر کہا انہوں نے کہ جی لاہور ریزولوشن جو تھا وہ تو ہم نے، یعنی 1938 میں بائی دا وے یہ جو سندھ مسلم لیگ ہے جس میں جی ایم سید اور یہ سے اس زمانے میں، اور انہوں نے اللہ بخش سمرو کے کبھی ساتھ نہیں دیا. یہ وہاں کے کنزرویٹو مسلم لیگی سیکشن کے ساتھ تھے، لیڈر تھے، اور ہندوؤں کے خلاف تھے. ہاں جی. کہ انہوں نے ریزولوشن پاس کیا تھا کہ پاکستان کی ڈیمانڈ کی جائے. پھر 1943 میں بھی کیا گیا، 46 میں بھی ان کی طرف سے آیا. وہ بات کی باتیں. لیکن اکارڈنگ ٹو پیر علی محمد راشدی، کلوز ایسوسیٹ آف جی ایم سید، اینڈ جی ایم سید نے بعد میں اس پہ کئی دفعہ معافیاں بھی مانگی ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، یہ ہے وہ ہے. ایکچولی اگر آپ جی ایم سید کا وہ دیکھیں اس زمانے کی اسپیچز، تو جو جناح صاحب نے لاہور ریزولوشن تیار کیا تھا اس کی زبان میں کہ 2 نیشن تھیوری، ہندو اور مسلمان 2 مختلف قومیں ہیں جو کبھی ایک مل کے نہیں رہ سکتی، آئیڈینٹیکل جی ایم سید نے بھی کہا ہوا ہے. بلکہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ کہا، اور لاہور ریزولوشن جب تیار ہوا تو اس میں ہمارا بھی اثر تھا، یہ ہے وہ ہے. سو یو سی مینی سائز تھنگس کہ لاہور ریزولوشن میں کس کا کیا رول ہے. اس پہ بات چلتی رہے گی. میری آنے والی کتاب میں اس پہ بھی میں ایک خاص اینگل، میں نے جناح والی کتاب میں خاصی ڈیٹیلز دی ہیں، لیکن یہ مزید چیزیں ایڈ کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. بیکاز ریسرچ مینس کہ جتنی بھی آپ کے پاس ڈیٹا آئے، انفارمیشن آئے، وہ آپ اپنی ریسرچ کے اندر انکلوڈ کر کے انالیسس میں ڈیپتھ پیدا کریں. تو دیٹ ول ہیپن ایز وی گو along. ابھی بھی میں نے جو جناح والی کتاب میں انالیسس کیا ہے، اٹ اسٹینڈز دا ٹیسٹ آف ٹائم. بکواس کڑی اس کے کتاب کے خلاف بہت کرتے رہتے ہیں، اور وہ چلتا رہتا ہے، وہ تو چلے گا، بیکاز اٹ از ناٹ اے لیبورٹری سائنس. سوشل سائنسز اس میں ویسٹڈ انٹرسٹ اس قسم کی باتیں اپنا اسکوپ بنا ہی لیتی ہیں. اینی ہاؤ، تو جی ایم سید ایٹ ون پوائنٹ واز اے 2 نیشن تھیوری
ایکسپوننٹ سپورٹر اینڈ اکارڈنگ ٹو علی محمد راشدی پارٹیشن کی طرف جو ہے لاہور ریزولوشن پہ اثر یہ سکھر میں جو فساد ہوئے وہ پھر سارے انڈیا میں اس قسم کی ایک تہلکہ مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا. اور وہ کہتے ہیں جی اتنے ہندو ہم نے مارے. بڑا انٹرسٹنگ ہے. اس کے بعد جب کیس چلے تو کسی مسلم لیگر کو یا کسی اس زمانے کے جو لوگ پکڑے گئے تھے اس قتل عام میں انگریزوں نے کوئی سزا نہیں دی. دے ور لیٹ آف فری انکلوڈنگ پیر محمد علی راشدی اینڈ دیس پیپل. بعد میں جب جناح صاحب نے مسلم لیگ سندھ کے اندر بجائے جی ایم سید کی باتیں سننے کے دوسرے لیڈرز کو پرائیورٹی دیں. ایوب کھوڑو تھے اور وہاں پہ حسین ہدایت حسین اس قسم کے لوگ وہ آپ کو عبداللہ ہارون ان کا جو دھڑا ہے وہ حاوی ہو گیا. تو 46 میں جی ایم سید نے کو فرسٹریشن ہوئی اور بعد میں جب پاکستان بن گیا تو پھر جی ایم سید نے یہ سندھو کے پنجابی یہ تو پنجابی اسٹیٹ ہے پنجاب یہ کر دے گا وہ کر دے گا اور کرتا ہے. وہی ان کی سیاست رہی. اور ٹھیک ہے یہ بھی بہت بڑی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے ایک بندے کے اندر کہ وہ اپنی غلطیوں کو مانے اس کا اعتراف کرے اور اس کے بعد جو ایک نئی سوچ لے کے آتا ہے وہ بھی لوگوں تک. تو میں جی ایم سید کی اس اعتبار سے ان کی انٹیگریٹی کو مانتا ہوں کہ ہی ایکسیپٹیڈ دیٹ ہی میڈ اے میجر بلنڈر. ہاں جی. اور بعد میں جیسا پاکستان بنا اس میں پنجابی ڈومینیشن پاکستان آرمی ملٹری جو بھی ہے سندھ میں زمینیں براج میں یہ سارا کچھ پھر گیا ہوا بھی. سو جی ایم سید دین ریپرزینٹیڈ یہ سندھی دیش سندھو دیش کا بھی آرگومنٹ ہوئی کہ ہم سندھ کو الگ کر کے ایک دیش بنا سکتے ہیں. اس کا کوئی چانس نہیں تھا تب تک تو نہیں تھا وائل جی ایم سید واز الائیو. ایک موقع پہ آ کے تو جی ایم سید اور ضیاء الحق میں کلوزنس بھی ہوئی جب بھٹو کے ساتھ جی ایم سید کا کلیش تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ. سو دیٹس جی ایم سید اینڈ ان کے بہت ماننے والے ہیں بلکہ جو سندھ کانگریس آرگنائز کرتے ہیں اور مجھے انہوں نے 2 سال پہلے بلایا بھی تھا. ویری ڈیسنٹ پیپل ویری گڈ ڈیووٹیڈ پیپل. ان سے بھی میں نے یہ بات کی تھی دبے دبے. میں سمجھتا ہوں سندھ نے جو سب سے زیادہ پولیٹیکلی فار سائٹڈ لیڈر پیدا کیا وہ اللہ بخش سمرو تھے. اللہ بخش سمرو تھے تو ایک لینڈ لارڈ بیک گراؤنڈ سے لیکن شروع سے ہی ان کا مزاج جو ہے وہ عوامی تھا. جب ٹرین میں بھی سفر کرتے تھے تو تھرڈ کلاس میں وہی گاندھین جو اپروچ تھی یہ کئی لوگوں میں تھی. خان عبد الغفار میں بھی تھی اور اس زمانے کے کھدر پہننا سمپل زندگی بسر کرنا ہر ایک کے ساتھ ملنا اس کی بات سننا. تو اللہ بخش سمرو جو ہیں وہ سندھ کے چیف منسٹر بھی رہے 2 دفعہ. مزے کی بات ہے ان کی حکومت جو تھی اتحاد پارٹی یونٹی پارٹی کے خلاف یہ مسلم لیگ نے اور ہندو مہاسبھا نے ایک کولیشن گورنمنٹ بھی بنائی. ویری انٹرسٹنگ. یہ اس قسم کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں رائٹ ونگرز کا قریب آ جانا. سب سے بڑا جو آزادی کے لیے ورثہ اللہ بخش سمرو کا ہے وہ یوں کہ انہوں نے جب یہ لاہور ریزولوشن ہوا جس میں یہ علی محمد راشدی اور جی ایم سید کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا رول تھا ہم لاہور چلے گئے اور ہم نے وہاں پہ یہ باتیں کی یہ انفلوئنس کیا وچ از ویری پاسبل کیونکہ جو نیریٹو بناتے ہیں لاہور ریزولوشن کے جو بنا رہا ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں کو انکلوڈ کرتا ہے باقیوں کو ایکسکلوڈ کر دیتا ہے. دس ہیپنز آل دا ٹائم. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو
اینی ہاؤ اللہ بخش سمرو نے اس کے بعد یہ ہوئی تھی مارچ 23 کو، اپریل کے اینڈ میں 27 اپریل کے پاس، اس میں جو میں سمجھتا ہوں سب سے اچھی کتاب لکھی گئی ہے وہ پروفیسر شمس الاسلام کی ہے، مسلمز اگینسٹ پارٹیشن۔ اس میں اس کا ڈیٹیل بھی آپ کو مل جائے گا اس کتاب میں، آپ سب پڑھیں۔ میں نے بھی جناح علی کتاب میں ان کے اس ریسرچ کو بڑا نمایاں کیا ہے۔ ہاں جی، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو تھے نا مسلم لیگر، یہ لینڈ لارڈز، پرو برٹش قسم کا ٹولہ تھا، اشرافیہ یہ جن کا ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی غریب لوگ اور اینٹی کلونیل، اینٹی امپیرلسٹ گروپ بھی تھے۔ ٹھیک ہے، اس میں ان کی ایک اسلامک سوچ بھی تھی، لیکن ہندوستان کی آزادی میں وہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے۔ اس میں سب سے بڑا نام تو جمعیت علماء ہند کا ہے، جو دیوبند، اور مولانا حسین احمد مدنی اس کے ایک بہت بڑے سینٹرل فگر ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام اس معاملے پہ لیا جانا چاہیے۔ ہاں جی، اور وہاں پہ یہ شیعہ کانفرنس جو اسنا سری شرعی ہیں ان کی آرگنائزیشن تھی، انہوں نے حصہ لیا۔ اہل حدیث والے لوگ وہاں پہ تھے، دیوبندی تو تھے، ایک سیکشن سنی بریلویوں کا بھی تھا، کیونکہ ویسے باقی جو بریلوی پنجاب کے ہیں اور یہ اور وہ مولویوں کے اور پیروں کے، وہ تو مسلم لیگ کے ساتھ ہو گئے تھے، دس از ٹرو، لیکن ایک چھوٹا سا ڈسینٹنگ گروپ تھا۔ اس کے علاوہ جو مسلمانوں کے کمزور سیکشن ہیں سوسائٹیز کے، ہاں جی، یہ جو ہیں جلاہوں کا بیورز گروپ، ان کی آرگنائزیشن بھی تھی، اور بھی جو سروس کمیونٹیز ہوتی ہیں ان لوگوں نے بہت حصہ لیا۔ اور یہ اپریل میں جو ہوا، اس سے کہا تھا، ہاں جی، مسلم کانفرنس اسے کہا گیا، اور اس زمانے کے اخبار بتاتے ہیں کہ 5 گنا زیادہ ڈیلیگیٹ وہاں پہ آئے تھے ایز کمپیئر ٹو دا لاہور ریزولوشن، جو لاہور والا ہوا تھا مسلم لیگ کا سیشن۔ یہ عوام کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، اور وہاں پہ اللہ بخش سمرو واز دا مین پرسن جو سب کو ساتھ لے کے آ رہے تھے۔ ان کی تقریر میں انہوں نے بہت لمبی تقریر کی اور کہا کہ ہم اسی دھرتی سے میں کا حصہ ہیں، مسلمان ہمارے، اسلام ہمارا مذہب ہے، لیکن یہاں پہ باقی ہندوستانیوں کے ساتھ مل کے ہمارا کلچر بھی ایک ہے، ہماری باتیں بھی ایک ہیں، ہماری پولیٹیکل ایسپریشن بھی ایک ہے، تو ہم اس سب لوگوں کو ساتھ مل کے، جو عوام ہیں، جو دھرتی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان کو لے کے ہم ہندوستان کو انگریزوں کی حکومت سے آزاد کروائیں گے، یعنی ایک فریڈم سٹرگل۔ اور ظاہر ہے کانگریس جو ہے وہ اس کی سب سے کلوز الائی تھی آئیڈیولوجیکلی اسپیکنگ۔ جب یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ ہوئی تو اللہ بخش سمرو، جن کو انگریزوں نے رائے بہادر کا خطاب دیا تھا، وہ انہوں نے واپس کر دیا تھا۔ اس کے بعد ان کو چیف منسٹری سے ہٹا بھی لیا گیا، اور پھر ان کا قتل بھی ہوا۔ اس کے بعد سندھ کے اندر جو سندھی پولیٹیشین ایمرج کیے، وہ یا تو جی ایم سید کے قریب آ گئے، یا وہ مسلم لیگ کے عبداللہ ہارون اور ان لوگوں کے ساتھ رہے۔ اللہ بخش سمرو کی جو روایتیں تھیں، ٹریڈیشنز تھیں، ان کے گرینڈ سن کو میں اس دفعہ ملا، ہاں جی، ہی میٹ می سو وارملی، انہوں نے دعوتیں بھی میری کیں، اور میرا خیال تھا کہ اب اگر
اپریل کے اینڈ میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی، تو میں پاکستان جاؤں گا، تو 14 مئی کو کراچی میں اللہ بخش شمرو کا جو فنکشن ہوگا اس میں اپنی آئیڈیاز بھی پیش کروں گا. لیکن کانفرنس والوں نے مجھے بتایا کہ جی ہمیں تو فنڈز ہی نہیں ملے آپ کو بلانے کے لیے، تو وہ آئیڈیا فی الحال اٹس بین پٹ آن دا، وہ میں نہیں آ رہا، سمپل ایز دیٹ. لیکن ظاہر ہے جب پاکستان بن گیا تو اللہ بخش شمرو کی جو تھی مسلم لیگ کے پارٹیشن کے، ہندوستان کی تقسیم کے خلاف جو سٹینڈ انہوں نے لیا تھا، وہ پاکستانی سیاست میں تو اس نے آئسولیٹ ہونا تھا. ان کی اولاد نے، ایک تو اللہ بخش شمرو واز اسٹل اے ینگ مین، آئی تھنک اونلی 43 اور سم تھنگ، تو بچے ابھی چھوٹے تھے. بچے جب بڑے ہوئے تو پاکستان بن چکا ہوا تھا، تو اس کی سیاست میں وہ ٹریڈیشن سندھ کے اندر جو تھی وہ بالکل مارجنل ہو گئی. یعنی پنجاب کے اندر مجلس اعرار جو تھی وہ پارٹیشن کے خلاف تھی، خاکسار پارٹیشن کے خلاف تھے، اور یہ دونوں میرے خیال سے مجلس اعرار تو ڈیفینیٹلی وہاں پہ تھی. یہ جو اپریل میں اجتماع ہوا تھا، خاکساروں پہ تو گولی چل چکی تھی 19 مارچ کو 1940 میں، تو شاید وہ وہاں پہ آنے کے قابل ہی نہیں تھے. ہاں جی، لیکن مجلس اعرار نے اس میں حصہ لیا مسلم کانفرنس میں. تو ان دو لیڈرز کا جو رول ہے نا فریڈم سٹرگل کے اندر، اس کا ذکر ہونا چاہیے. اور میں پرسنلی، میرے بڑے دوست ہیں جی ایم سید کے سپورٹر، بٹ آئی ہیو ٹو اسپیک واٹ آئی تھنک از دا ٹروتھ، کہ اگر لوگ اللہ بخش شمرو کے ساتھ کھڑے ہوتے تو کم از کم یہ جو سکھر والا کام ہے یہ آئسولیٹ ہو جاتا، اور فریڈم سٹرگل میں ڈائریکشن بن سکتا تھا سندھ کی سیاست کا. وہ بن نہ سکا، پاکستان گیا بن. لاہور ریزولوشن میں جو تھا کہ ڈی سینٹرلائز اسٹیٹ ہوں گی، تقریباً ایک سیمائی کانفیڈریشن، وہ کہاں ہونی تھی. جو ایسی اسٹیٹ بنی جو اتنی سینٹرلائز تھی اور جس میں پولیٹیشین کمزور فیکٹر تھے، اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، بیوروکریسی اور آرمی ملٹری اسٹرانگ تھے، وہی ڈومینیٹ کر گئے. یہ انڈیا میں نہیں ہو سکا، کیونکہ وہاں پہ ایک پوری فریڈم سٹرگل تھی اور وہ میس سٹرگل تھی، اور وہاں پہ ان کی لیڈرشپ نے ایک سویلین ڈیموکریسی بھی قائم کی. تو اللہ بخش شمرو آئی تھنک فار می از دا ریئل proponent of the freedom struggle of all Indians living under colonial rule. Right or wrong is not the issue. اب تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی انگریزوں کی حکومت باقیوں کی حکومت سے بہتر تھی، یہ ہے وہ ہے. پاکستان میں جو ہوا تو میں نے اپنے والد صاحب کو بھی کئی دفعہ کہتے سنا کہ یار وہ انگریز سے بہتر سن ساڑھے، تو کیونکہ یہ میرے فادر جو ہیں وہ بھی خاکسار موومنٹ میں رہے اور مجلس اعرار میں بھی رہے. لیکن جو مسلم لیگیوں نے پاکستان کا کیا، اور جہاں پہ پھر اسٹیٹ کا کنٹرول ہی سویلین سے نکل گیا، تو کئی لوگوں نے پھر انگریزوں کو ہی یاد کیا نا کہ چلو جو بھی تھا، لا اینڈ آرڈر تھی، کرمنلز ور پنشڈ، یہ ہے وہ ہے یوں ہے. اب تو وہ بھی نہیں ہوتا. سو دس از آئی تھنک I wanted to make a comparison between G.M. Sayyed and Allah Baksh Umru. Thank you, my friends. All the best.